اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل، اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 22 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 23 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔ اس رکوع سے آگے کی 16 آیات تک ہم احکامات الہی پڑھیں گے، جو کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، جو کہ حقوق ہم پر لازم ہے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں جو فرض ہیں ہم پر، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان کو کس طرح سے احسن انداز سے نبھانا ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا اور اس کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلا جو اس آیت میں مینشن ہے وہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی عبادت کرو تو صرف اللہ ہی کی، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، یعنی کہ حکم کی ابتدا کی گئی حقوق اللہ سے، اور فرمایا گیا کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہ ذات ہے، اس کا شرک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ اکیلا معبود ہے، اس اکیلے کی عبادت کرو۔ پھر ذکر ہوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کیا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس حوالے سے کہ جب والدین حق پر ہوں، والدین مسلمان ہوں اور والدین آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو کسی کام سے روکیں جو بہتر ہے اور اس میں آپ کا کوئی شرعی نقصان نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی دینی نقصان نہیں ہے، تو آپ کو ان کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ ہاں، اگر والدین شرک کا یا کوئی ناجائز یا گناہ کا کام کرنے کا کہیں، تب ان کی بات کو رد کرنا اس کی شریعت اجازت تو دیتی ہے، مگر ایسا کون کرتا ہے؟ کوئی بھی والدین میں سے ایسا نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی اولاد کی بہتری نہ کرے، لہٰذا 98%، 99% والدین ایسے ہی ہیں جو اولاد کی بہتری ہی کے لیے کسی کام کے کرنے کا یا کسی کام سے منع کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور روکتے بھی ہیں تو اولاد کی بہتری کے لیے ہی۔ ہاں، وہ کنڈیشن جو کہ اہل عرب میں تھی، جو مشرکین میں تھی، وہ آج کے دور میں بھی اگر پائی جائے کہ والدین میں سے، والد یا والدہ دونوں میں سے اگر کوئی اہل ایمان نہیں ہے تو ان کے لیے ان کی زندگی میں ہدایت کی دعا بھی کی جائے، اور اگر وہ آپ کو آپ کا ایمان چھوڑنے کو یا اپنے اگر ایمان اپنایا ہوا نہیں ہے لیکن آپ اپنانا چاہتے ہیں، راستے میں وہ رکاوٹ ہیں، تو اوبویسلی آپ کو اس صورت میں ان کے حکم کو ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر یہ پہنچیں دونوں یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو تم ان کو اف بھی نہ کرو اور نہ جھڑکو۔ اب یہاں پر اس بارے میں حکم دیا گیا جو ہماری سوسائٹی میں عام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ تو اس سے کیا مراد ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ
اولاد جو ہوگی اس کا رعب ہوگا والدین پر، خاص طور پر جو والدہ ہے وہ اپنی اولاد سے ڈرے گی معاملات کو انجام دینے کے بارے میں، معاملات کی مناسبت سے والدین کوئی ڈیسیجن اس لیے نہیں لے پائیں گے کیونکہ وہ اولاد سے ڈریں گے، اور آج ایسا ہو رہا ہے، اولاد باروب ہے، والدین پر روب ڈالتی ہے۔ رب فرما رہا ہے ان دونوں میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی طرف بھی چلے جائیں تو تم ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اف کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت میں ناخن میں اٹکی ہوئی اس میل کو اف کہا جاتا ہے جس کی کوانٹٹی اس قدر کم ہو کہ وہ نوٹیسیبل ہی نہ ہو۔ یعنی اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتی ہوں، ہم اکثر خواتین اگر آٹا گوندھ رہی ہیں یا روٹی بنا رہی ہیں، اس کے بعد جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو اپنی طرف سے ہم ہاتھ دھو چکے ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائمز ہمارے انگلی کے کسی ٹوپ پر، کسی کنارے پر تھوڑا سا آٹا لگا رہ جاتا ہے جو کہ اس وقت جب ہم نے ہاتھ دھو لیے ہوتے ہیں وہ ہمارے نوٹس میں نہیں آیا ہوتا، اور بعد میں بھی وہ معمولی سا ہوتا ہے۔ اس معمولی سی چیز کو جو کہ ناخن میں اٹکی ہوئی ہے اف کہا جاتا ہے عربی میں، اور رب فرما رہا ہے کہ اتنا سا چھوٹا سا مائنر سا ایکسکیوز بھی آپ اپنے والدین کے سامنے نہیں کر سکتے، کوئی بھی میٹر ہو۔ ہاں، جس میٹر میں اف کرنا تو کیا انکار کرنا بھی ثابت ہے، وہ میں نے آپ کو آیت کے آغاز میں ہی بتا دیا، لیکن میں نے آپ کو کوانٹٹی بھی بتا دی کہ اپروکسیمیٹلی 98%، 99% والدین اولاد کی بہتری کے ہی خواہاں ہوتے ہیں، اور کن کنڈیشنز کے مطابق میں نے منع کیا وہ بھی بتا دیا۔ لہٰذا اس آیت میں والدین کے حقوق کے بارے میں بات کی جا رہی، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو آن پہنچے۔ ایک اور حدیث ہے میرے سامنے، میرے ذہن میں آ گئی اور میں نے سوچا کہ میں شیئر بھی کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا پھر کون؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا پھر کون؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا ماں۔ تو انہوں نے پھر پوچھا پھر کون؟ تو پھر ارشاد فرمایا تمہارا والد۔ یعنی اگر اس حدیث پر والدین کے حقوق کے بارے میں دیکھا جائے تو یقیناً اس بارے میں ماں باپ کے حقوق کی امپورٹنس کے بارے میں ہم جان پائیں گے کہ والدین کے حقوق کے بارے میں ایک صحابی نے عرض کی، ایک شخص نے عرض کی، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا۔ تم پر تو کس کا حق ہے؟ سب سے پہلے ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے یہی فرمایا ماں کا حق ہے۔ پھر اب کہ وہ سوال کرتا ہے تو آپ نے فرمایا باپ کا۔ یعنی کہ معلوم ہوا کہ انسان کی پرسنالٹی میں سب سے زیادہ، سب سے اہم، سب سے پہلا حق اس کے والدین کا ہے، اس کی ذات پر بھی، اس کے مال پر بھی۔ تو اس حدیث میں اجتماعی طور پر والدین کی عظمت کا تو معلوم ہوا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اگر والد کی بات کی جائے تو والد کے بارے میں بھی حدیث ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں بھی، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر باپ کو ناراض کیا تو رب ناراض، باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ان آیات میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ پہلے اللہ نے رب العالمین نے اپنی عبادت کا خالص ہو کر اپنی عبادت کا حکم دیا کہ میری عبادت کرو خالص ہو کر، پھر اس کے بعد والدین کی عزت اور تکریم، اس کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ ظاہری سبب کی تعظیم کا بھی حکم دیا۔ یعنی آیت کا معنی یہ ہوا کہ تمہارے رب عز و جل نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو۔ پھر آیت کے آخر میں آتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
اور ان سے نرمی سے بات کرو اور ان سے بہتری کی بات کرو۔ اب آج کے دور میں کیا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ان سے اگر ظاہری طور پر زیادہ ڈگری کے لحاظ سے پڑھے لکھے بھی ہیں نا، تو علم اور تجربے کے لحاظ سے ہم ان سے بہت پیچھے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آر از دا ایج آف کمپیوٹر، لیکن اس دور میں اگر والدین کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، موبائل ہے، وہ لیپ ٹاپ ہے، یا وہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو کہ آج کل کے دور کی ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے بارے میں اگر وہ ہم سے کویشچننگ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ، تو ہم ہنستے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ، آپ کو کیا پتہ کہ یہ فیچر بھی ہے، آپ کو کیا پتہ کہ ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ اور سم ٹائمز اگر ہم کوئی اپنا ڈیسیجن لیں، کوئی معاملہ پیش ہو اور کوئی والدہ آ کے پوچھیں کہ کیا معاملہ ہے، کیا ڈیسیجن ہے، آپ چپ کریں، آپ کو نہیں پتہ، مجھے بہتر پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، والد صاحب ہیں، تو ہماری یہ ریگولر روٹین ہے اس طرح کے جملے بولنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، والدین کی بے ادبی کرنے سے بچائے، لیکن یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے ہم میں، اور ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں نیت یہ کرنی ہے کہ اے پروردگار، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اور دنیا میں ان کی فرما برداری یہ ہے کہ ان کے ہر حکم کی تکمیل کی جائے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنی خواہش کو مار دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے والدین ان سے راضی ہوں، جو اپنے آپ کو بہت پیچھے رکھتے ہیں اور اپنے والدین کی رضا بالکل سامنے رکھتے ہیں اور آگے رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہو۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، نہ میں نے کبھی ایسا سنا ہے کہ میں فلاں بات اپنی والد صاحب کی مان کر آج بہت گھاٹے میں ہوں، بڑے نقصان میں ہوں، کاش میں نے تب نہ مانی ہوتی، یا میں اپنی والدہ کی فلاں بات مان کے آج بڑے نقصان میں ہوں۔ ایسے نہیں ہے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میرا اس بات پہ بلیف کب پکا ہوا تھا کہ جب میں بہت چھوٹی تھی، اور یہ واقعہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ میرا بلیف پکا ہوا تھا کہ ماما جو کہتی ہیں وہ ٹھیک ہی کہتی ہیں، جس کام سے وہ منع کرتی ہیں وہ ٹھیک ہی منع کرتی ہیں۔ تو ایک دفعہ مجھے پیسے ملے، 5 روپے تھے یا 10 روپے تھے، آئی ڈونٹ ایکچولی ریممبر۔ تو اس طرح ہوا کہ میں سلانٹی لینے جا رہی تھی یا لیز لینے جا رہی تھی تب، تو میں جا رہی تھی، ماما کہہ رہی تھی نہیں گلا خراب ہو جائے گا، تم یہ نہیں لوگی، اور میں ضد کر رہی تھی میں نے یہی لینی، اور ماما فورس کر رہی تھی کہ تم کوئی ہیلدی ڈائٹ لے لینا اس سے، لائک کوئی بسکٹ وغیرہ، اور میں بضد تھی کہ نہیں میں نے لیز یا سلانٹی تھی آئی تھنک، میں نے وہی لینی ہے۔ اور میں گئی ہوں اور اینٹی گئی، ان کے خلاف گئی، جا کے میں نے دکان سے پرچیز کی، اور جب میں نے کھولی تو اس میں بالکل ہوا تھی، اور دیر ور اونلی 3 پیسز۔ تو جب میں نے کھولی تو رونا بھی آئے، دکھ بھی ہو کہ مطلب پیسے بھی میرے گئے، چیز بھی نہیں میرے ہاتھ آئی، لیکن اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ ماما روک رہی تھیں، تو بے شک ان کا پرسپیکٹیو اور تھا، وہ کسی اور طریقے سے روک رہی تھی، وہ صحت کے لیے خراب تھا اس لیے، لیکن وہ روک رہی تھی تو ان کے روکنے میں بھلائی تھی، جو کہ میں ان کے اینٹی جا کے جب اپنی ضد منوا کے ہی چھوڑی ہے، تو اس کا رزلٹ میرے ہاتھ میں، میرے سامنے تھا، اور میں اس میں کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتی تھی سوائے اپنی ذات کے۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اگر ماما نے کسی بھی معاملے میں منع کیا اور وہ کام کرنا، اور پھر گھاٹے کا، شدید گھاٹے کا سودا ہونا وہ، تو اس کے بعد یہ بلیو ہے الحمدللہ، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی پھر وہ یقین پختہ ہو گیا کہ ان کے جو لیے ہوئے ڈیسیجنز ہیں وہ ہمارے حق میں کس طرح سے بہتر ہیں۔ اور کبھی بھی کوئی پرابلم ہوئی ہے، کبھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آیا ہے کہ جس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ نکلنا کیسے ہے، تو بس والدہ سے آ کے کہنا ہے، اور الحمدللہ، اور یہ سب بیٹیاں اپنی عادت بنائیں، جس طرح میری بھی ہے اور بیٹے بھی، اور مطلب اولاد ساری، کہ والدہ سے ہر بار ڈسکس کیا کریں۔ تو میں جب بھی کسی مسئلے میں شکار ہوئی ہوں، میں والدہ سے پوچھا ہے، ان سے ڈسکس کیا، اور 5 منٹ کے اندر اندر اس کا سلوشن نکل آتا ہے۔ تم اگر ایسے کرو، ایسے ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ یہ مشکل سے تم اس طرح سے نکل پاؤ۔ تو اس چیز سے کیا ہوتا ہے، بلیو، یقین پورا ہوتا ہے، اور ایمان بھی مکمل ہوتا ہے، والدین کی اطاعت بھی ہوتی ہے، رب العالمین کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، اور دینی اور دنیاوی معاملات میں بہتری اور درستگی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ڈانٹا نہ جائے، جھڑکا نہ جائے، جس معاملے میں ان کو
کم فہمی ہے، جس طرح میں نے ٹیکنالوجی کی مثال دی، ان کو پیار سے سمجھایا جائے۔ پیار سے سمجھانے کی مثال بالکل اگلی آیت میں آ رہی، آیت نمبر 24 میں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، لَهُمَا، ہما تثنیہ کا صیغہ، اور جھکا کر رکھ ان دونوں کے لیے، جناح الذل من الرحمہ، عاجزی کا بازو نرمی کے ساتھ۔ اس کی مثال اس طرح سے کہ اگر آپ نے پرندے کو کبھی دیکھا ہو کہ اگر اسے معلوم ہے نا کہ کوئی حملہ کرنے لگا ہے، یا بارش ہے تیز، یا کوئی آفت آنے لگی ہے، یا کوئی طوفان، تو وہ اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے اپنے بچوں کو۔ مرغی لے لیں، کوئی پرندہ، کوئی طوطا، کوئی مینا، تو وہ والے سینیریو کو ذہن میں رکھتے، اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے رب العالمین جو فرما رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے لیے عاجزی کا بازو نرمی سے جھکائے رکھو، جھکا کر رکھو، یعنی ٹریٹ دیم ود لو اینڈ رسپیکٹ، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہر بات سمجھائی جائے۔ اور بالکل جب ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، بیماری میں یا کمزوری میں یا بڑھاپے میں سم ٹائمز، تو آپ ان کو ویسا ہی ٹریٹ کریں جیسا انہوں نے آپ کو آپ کے بچپن میں کیا۔ جیسے انہوں نے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے تمہیں کھلایا، آج تمہاری باری ہے کہ تم انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا توڑ کے کھلاؤ، نوالا بنا بنا کے کھلاؤ۔ اور ان کی جو محبت ہے، ان کا حق تو پھر بھی بہرحال ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے لیے جو کچھ بھی کرو۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اخلاقیات نہیں ہوتی، یعنی ہم نے کام کرنا بھی ہے گھر میں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے والدہ کی ہیلپ کرنی ہے تو اس میٹر میں اس طرح سے کرنی ہے، اور والد کی کرنی ہے تو اس طرح سے ان کی ہیلپ ہوگی، ہم کرتے بھی ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو کہ ہماری ریگولر روٹین میں ہے، جو ہم اپنے والدین کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری اخلاقیات درست نہیں ہوتے، ہم نے کری بھی جانا ہے، بولی بھی جانا ہے، اور پیار سے نہیں کرنا۔ اخلاقیات جو ہیں وہ ہمارے درمیان کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو اس آیت میں اخلاقیات سکھائی جا رہی کہ کام کرو بھی، ادب کرو بھی، محبت کرو بھی، اخلاقیات کے ساتھ، نرمی کے ساتھ برتاؤ کرو۔ پھر آیت کا آخری حصہ پڑھ لیتے ہیں، اور اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اب یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ بہت سی دعاؤں میں بھی آتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر والدین زندگی میں ہیں تو ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آیا جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، اور اگر یہ حیات نہیں ہیں دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا جائے، ان کے لیے دعائے خیر کی جائے، وسیلہ بنا جائے ان کی بخشش کا، وسیلہ بنا جائے ان کے درجات میں بلندی کا۔ اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، لہٰذا جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں، اور جب وہ اس دنیا میں موجود بھی ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم سب، ہمارے والدین جن کے حیات ہیں، اللہ صحت و تندرستی والی، ایمان و عافیت والی عمر عطا کرے، اور جن کے اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے درجات میں بلندی فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ جو دعا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہاں پر دیکھیں پھر ہما تثنیہ کا صیغہ آ رہا، دونوں کی بات ہو رہی۔ اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، یعنی جس قدر محبت، شفقت اور رحم سے انہوں نے مجھے پالا میرے بچپن میں، میری خطاؤں کو درگزر کیا، میری ہر کمی کو دور کیا، میری ہر خامی سے درگزر کیا، مجھ سے محبت کی، ویسے ہی تو ان کی خطاؤں سے درگزر کر، ان سے محبت کر۔ پھر یہاں پر ایک اور معاملہ درپیش ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے تھے اس دور میں جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا، دین اسلام میں داخل بھی ہو گئے، اب جب والدین کے حقوق کا ذکر آیا تو سوچا اور دل میں اداس ہوئے کہ آج تو والدین حیات نہیں ہیں، اور اب ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی اطاعت، ان کا ادب، ان کی بات ماننا، اس کے کس قدر درجات کی بلندی کا یہ سبب بنتے ہیں اعمال، اور کس قدر فضیلت ہے۔ تو اب وہ اداس تھے اس دور میں مسلمان کہ اب کیا کیا جائے، اب تو والدین ہیں نہیں، تو اب ہم ان کی اطاعت کیسے کریں،
دعا تو ان کے پاس تھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، لیکن دل میں ایک دکھ بھی تھا۔ بالکل اسی طرح آج کے دور میں بھی اگر فار ایگزامپل کسی شخص کو والدین کے حقوق اسی آیت کے تھرو اسی لیکچر کے سننے کے دوران ہی معلوم ہوتے ہیں اور اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں موجود نہیں ہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ اب کیا وہ گناہ گار ہے کہ وہ ان کی خدمت نہیں کر سکا جیسی حق تھی؟ اسپیشلی اس دور کے اہل مکہ جو کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور جب والدین کے حقوق مینشن ہوئے اور ان کے والدین موجود نہیں تھے، تب یہ آیت پھر نازل ہوئی ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ یعنی اگر والدین کا حق نہیں ادا کر پائے کسی ریزن کی وجہ سے اور دل پاک صاف ہیں، دل میں شرمندگی ہے، توبۃ النصوح کرنے کا ارادہ ہے اور انسان کرتا بھی ہے، تو رب فرماتا ہے کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اگر تم لائق ہوئے۔ یعنی رب العالمین تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تم کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں پائے خدمت، اور تمہیں علم نہ تھا یا کوئی بھی ریزن جو کہ شرعی طور پر یعنی شریعت کی طرف سے اس میں کوئی قید نہ ہو، تو اگر تم نہ کر پائے تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں بخشنے والا، معاف کرنے والا ہوں۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ آیات ہیں ان میں جو ذکر ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق کا ہے، ان کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔